اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حدیث ثقلین وہ حدیث ہے کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر کے اختتام پر لوگوں کو سنائی۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اعلان غدیر ولایت علی کا پیغام ہے اور حدیث ثقلین ولایت اہل بیت کا اعلان، یعنی اعلان غدیر میں رسول اللہ نے اپنے بعد مولا علی کو جانشین بنایا، اور حدیث ثقلین سنانے کے بعد گویا مہر ثبت کر دی کہ علی کے بعد ان کے بیٹے حسن و حسین، پھر اس کے بعد باقی تمام افراد کی فہرست دے کر قیامت تک کے لیے اپنی جانشینی کا مسئلہ حل کر دیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اعلان غدیر کو بھی بھلا دیا گیا اور حدیث ثقلین کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا اہل سنت کے عالم مفتی فضل ہمدرد غالباً ان کا نام ہے، وہ بتلاتے ہیں کہ میں 10 سال اہل سنت کے مدرسے میں زیر تعلیم رہا، لیکن ان 10 سالوں میں مجھے کبھی حدیث ثقلین نہیں بتائی گئی، نہیں سنائی گئی، اور بہت سے ایسے غیر شیعہ افراد آپ کو مل جائیں گے جن کو خطبہ غدیر یا اعلان غدیر کا ہی نہیں معلوم۔ تو دیکھا جائے تو غلطی ان سے زیادہ ہماری اپنی ہے، کیونکہ اگر انہوں نے بھلا دیا تو ان کے بزرگوں نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ یہ کوشش کی کہ لوگ اس حدیث کی طرف رخ نہ کریں، ورنہ دیگر افراد کی جانشینی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن جن کو یاد ہے، جن کو یاد تھا، انہوں نے اس حدیث کو اس طرح پہنچانے کا اہتمام نہیں کیا۔ جب خود غدیر خم کی عید کو یا جشن غدیر کو اس طرح نہیں منایا جائے گا تو یقیناً پھر یہی ہوگا کہ بہت سارے لوگ اہل بیت کے فضائل سے دور رہیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب حق بات کسی کو بتلائی جائے تو وہ کچھ دیر کے لیے اس پر سوچتا ضرور ہے، اگر وہ مخلص ہوا تو اس طرف آ جائے گا، حق کی طرف پلٹ جائے گا، اور اگر مخلص نہ ہوا، دل میں کوئی لالچ یا کینہ یا حسد ہوا، تو پھر وہ ایسا ہوگا جیسے کہ اس نے یہ حدیث سنی ہی نہیں۔ اور یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ غدیر کو بھلانے کا انجام کربلا کی صورت میں نمودار ہوا۔ اگر لوگ غدیر کو یاد رکھتے، اعلان غدیر کو یاد رکھتے، حدیث ثقلین کو یاد رکھتے، تو بیعت کا اصرار یزید کی طرف سے ہوتا ہی نہ، بلکہ وہ خلافت کی مسند پر متمکن ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ آج بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے حدیث ثقلین کو، اعلان غدیر کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلایا جائے، اور آسان بھی ہو گیا ہے کہ اب کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے ممبر پہ بیٹھ کے اس حدیث کو بیان نہیں کرنا، بس ایک واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور اس جیسی سوشل میڈیا کی جگہوں پر اگر آپ یہ میسیج بھی فارورڈ کر دیں، یہ حدیث بھی فارورڈ کر دیں، تو کم از کم جو حق ہے اس حدیث کی نشر و اشاعت کا وہ ادا ہو جائے گا۔ تو ورنہ تو انشاءاللہ اپنے مقام پر یہ گفتگو آئے گی کہ کس طرح علماء نے مشکلات سے گزر کر، جہاں پہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا تو دور کی بات، قلم و کرتاس بڑی مشکل سے دستیاب ہوتا تھا،
کتاب ناپید تھی، پرنٹنگ پریس نہیں تھا آج سے 200 سال پہلے، 500 سال پہلے، کس طرح اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر اس حدیث کو پہنچایا۔ چنانچہ حدیث ثقلین کو موضوع گفتگو بناتے ہوئے ہم چند مراحل میں اپنی گفتگو اس موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے۔ پہلا مرحلہ متن حدیث، ویسے تو مختلف اوقات میں مختلف الفاظ کے ساتھ آیا ہے، لیکن ایک ایسا متن جو یونینیمسلی آن بورڈ سب کے لیے قابل قبول ہے۔ دوسرے مرحلے پر سند حدیث کہ کس حد تک معتبر ہے یہ حدیث، راوی اور کتابوں کے حوالے سے، اغیار اور احباب کے ماخذ سے۔ تیسرے نمبر پر مقامات حدیث کہ کن کن مقامات پہ رسول اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید غدیر خم ہی کے موقع پر بیان کیا، حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد دونوں جگہوں پر حدیث ثقلین کو بیان کیا گیا ہے۔ چوتھے مرحلے پہ پیغامات حدیث ثقلین، مختصر سی حدیث، 2 جملوں پر مشتمل، لیکن اپنے اندر بے پناہ بے شمار پیغامات لیے ہوئے 10 اہم پیغام انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اور آخر میں ایک اشکال، مختصر سا اشکال لیکن بہت اہم اشکال، کہ جس نے اس حدیث کو مسخ کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو اپنی اصلی شکل میں باقی رکھا۔ تو پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، متن حدیث۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین اما تمسکتم بہما لن تضلوا، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی فانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی تارک فیکم الثقلین، بے شک میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر تم اس سے متمسک ہو جاؤ گے، جڑ جاؤ گے، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کون سی 2 چیزیں؟ کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، کتاب اللہ اور میری عطرت اہل بیت۔ پھر بہت اہم جملہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہ کیوں جڑنا ضروری ہے، کیوں دونوں کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا، پس یہ دونوں، لَن يَفْتَرِقَا، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، جب تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ کر لیں۔ تو یہ وہ حدیث ہے۔ ویسے تو مختلف مواقعوں پر مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، لیکن کم و بیش متن، کم و بیش مفہوم اور بنیادی پیغام یہی ہے۔ کن مواقعوں پر کن الفاظ کے ساتھ آپ نے اس حدیث کو بیان کیا، انشاءاللہ اس کا موقع بھی آئے گا، لیکن دوسرے مرحلے پہ ہم چاہیں گے اس کی سند حدیث آپ کے سامنے بیان کریں۔ اگر ہم سند حدیث کے حوالے سے بات کریں تو شیعہ سنی دونوں منابع میں یہ حدیث موجود ہے۔ شیعہ سنی دونوں علماء اور محدثین نے اس کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے اس کی گونج، اس کی شہرت اتنی نہ ہو پائی، کیونکہ دوسرے لوگوں کی قدر و منزلت اس حدیث سے، اہل بیت سے کے نام سے گھٹ جاتی ہے۔ بلکہ آپ نے خود غور کیا ہوگا، خود اہل بیت کا نام سوشل میڈیا اور یہ ٹی وی پر جب سے ہمارے علماء آئے ہیں، لفظ اہل بیت سے لوگ اب آشنا ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے لوگ رسول کے بعد صحابہ کا نام لیا کرتے تھے، اب اہل بیت کا نام آنے لگا ہے کہ رسول اور اہل بیت اور ان کے صحابہ۔ اور جس طرح ہم میں اور صحابہ میں فرق ہے، اسی طرح صحابہ اور اہل بیت میں فرق ہے، اور پھر اہل بیت اور رسول اللہ کا فرق۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کے بعد اہل بیت کا لفظ اب جڑنے لگا ہے، پہلے تو یہ بھی ناپید تھا. لوگ جسے کہتے ہیں کہ رشتہ دار، اقربا، جان پہچان، اس حوالے سے لیا کرتے تھے. اور جو اصل مفہوم ہے اہل بیت کا رہنمائی کے حوالے سے اور ولایت کے حوالے سے اور لوگوں کی داد رسی کے حوالے سے، وہ مفہوم لوگوں کے ذہن میں تھا ہی نہیں. بس گھر والے مطلب جس طرح ہم سمجھتے ہیں گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی، ساس سسر وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا لوگ ذہن میں لفظ لیا کرتے تھے اہل بیت. اب اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں اسپیسیفکلی، یہ بھی آیت تطہیر کی تفسیر سے واضح ہو جاتا ہے، حدیث قصہ کے پس منظر سے واضح ہو جاتا ہے. بہرحال تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے منابع میں یہ حدیثیں کہاں کہاں ہیں. مثلا غایۃ المرام ایک کتاب اہل بیت کے فضائل کے حوالے سے سید ہاشم بحرینی کی، جنہوں نے 139 اہل سنت اور 82 شیعہ مصادر سے یہ حدیث بیان کی ہے. نمبر 2 ابقات الانوار نامی کتاب سید حامد حسین لکھنوی کی کتاب، جنہوں نے 109 علماء اہل سنت سے اس حدیث کو بیان کیا. سید حامد حسین لکھنوی نے یہ کتاب ابقات الانوار فارسی میں لکھی، امامت پر دلائل کے حوالے سے تھی، جس میں قرآن سے اور احادیث سے امامت کو ثابت کیا گیا تھا. اتفاق سے قرآن یا آیات سے جو ثبوت دیے گئے تھے وہ ابھی تک چھپ نہیں سکے. احادیث سے جو امامت کے دلائل انہوں نے لکھے تھے وہ چھپ چکے ہیں. کتاب فارسی میں تھی، اپنی زندگی میں اس کتاب کو مکمل نہ کر سکے. ان کے بیٹے پھر ان کے پوتے نے اس کتاب کو مکمل کیا. نہایت قیمتی کتاب ہے، اور یہ کتاب لکھی گئی تھی تحفہ اثنا عشری نامی کتاب کے مقابلے میں، رد میں. تحفہ اثنا عشری کے مصنف تھے شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جو کہ صاحبزادے تھے شاہ ولی اللہ کے، جنہوں نے شیعوں کے رد میں یہ کتاب لکھی. تحفہ اثنا عشری کافی مفصل کتاب ہے اور کئی ابواب ہیں، جس میں 7واں باب امامت سے متعلق ہے، امامت کی رد سے متعلق ہے. چنانچہ اس چیپٹر امامت کے باب پر فقط انہوں نے یہ کتاب لکھی. اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اس کی تفصیل کا اندازہ، کہ فقط حدیث ثقلین پر ہی موجود مواد 6 جلدوں پر پہنچ گیا. نور الانوار اس کا اردو ترجمہ ہے، غالباً دستیاب ہوگا بازار میں، لیکن اردو میں نور الانوار کے نام سے حدیث ثقلین سے متعلق جو مواد انہوں نے لکھا ہے اس پہ اس کا ترجمہ اردو میں آ چکا ہے. یعنی آپ یہ انداز لگا سکتے ہیں کہ خود حدیث ثقلین پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کئی جلدیں ایک ایک کتاب کی. تو ابقات الانوار میں سید حامد حسین لکھنوی نے اس کو تفصیل سے بیان کیا. تقریباً 150 سال پہلے 13ویں صدی ہجری میں جو ہے وہ 1306 میں ان کا انتقال ہوا تھا. آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ شیخ عباس قمی اور محدث نوری نے اس کی تشریحات لکھی ہیں حدیث ثقلین سے متعلق، جو اسپیشلی مواد تھا اس حوالے سے. تو یہ تھا ابقات الانوار، یعنی سید حامد حسین لکھنوی کے حوالے سے بات حدیث ثقلین سے متعلق. پھر عبدالعزیز طباطبائی، سید محقق عبدالعزیز طباطبائی آیت اللہ خوئی کے شاگرد، تقریباً 121 علماء سے انہوں نے اس حدیث کو
حدیث ثقلین کو روایت کیا ہے۔ تقریباً 300 سے زیادہ علماء اہل سنت ایسے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے اور اس کو صحیح جانا ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے، جو کہ صواعق محرقہ کے مصنف ہیں، 20 سے زائد اہل سنت کی روایات، صحابہ سے مروی روایات کو جمع کیا ہے۔ صواعق محرقہ عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے جلا دینے والی بجلیاں۔ صاعقہ کہتے ہیں بجلی کو، محرقہ حرق کرنا، جلانا، صواعق محرقہ۔ اور انہوں نے یہ کتاب تشیع کے رد میں لکھی تھی، اہل تشیع کے عقائد کے رد میں یہ کتاب لکھی تھی، اور اس میں ایک چیپٹر فضائل اہل بیت کا بھی انہوں نے لکھا، اور اس چیپٹر میں فضائل اہل بیت اور علی کے فضائل اتنے زیادہ تھے کہ اب یہی حدیثیں ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اہل بیت کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو جو کتابیں انہوں نے ہماری رد میں لکھی ہمیں جلانے کے لیے، یعنی حقیقتاً جلانے کے لیے، ویسے نہیں حسد میں جلانے کے لیے، حقیقتاً جلانے کے لیے، وہ خود انہی کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ جا پڑی۔ ابن حجر اسقلانی کی کتاب بہت زیادہ ضخیم نہیں ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اردو میں دستیاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اسپیشلی جو چیپٹر فضائل اہل بیت کا ہے اس میں وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو چیپٹر امام علی کے فضائل سے شروع ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے، پہلے ہی صدر میں پہلا ہی جملہ کیا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث امام حضرت علی کے فضائل میں موجود ہیں اتنی احادیث کسی اور صحابی کے فضائل میں موجود ہیں۔ یہ جملہ انہوں نے لکھا، اللہم صلی اللہ جہاں پر اس قسم کے جملے آتے ہیں اور آدمی جسے کہتے ہیں خوش ہو جاتا ہے، مولا علی کے چاہنے والوں کے چہروں پر ایک حشاشیت، بشاشیت اور آنکھوں میں ایک نور چمک اٹھتا ہے، وہیں پہ کچھ لوگوں کے دلوں پہ بجلیاں گرتی ہیں۔ چنانچہ ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایک حاشیہ لکھا اور نیچے فٹ نوٹ میں لکھا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ تر حدیثیں شیعہ راویوں سے لی گئی ہیں۔ تو یہاں اگر جو ہے وہ مسائل بڑے خراب ہو جاتے ہیں کہ جو بھی شخص علی کے فضائل بیان کرے گا اس کو شیعہ کا لیبل لگا کے سائڈ پہ کر دیا جائے گا۔ یہ خود بھی ایک موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ گفتگو کریں گے کہ تاریخ کی کرپشن، سب سے اصل کرپشن تو وہ تاریخ کی کرپشن ہے کہ جس میں حق کو باطل، باطل کو حق بنا دیا گیا، اور جو فضائل القابات علی سے منسوب تھے وہ دوسروں کو جسے کہتے ہیں کہ دے دیے گئے۔ تو اس کے بعد اچھا کن کتابوں میں اہل سنت کی یہ حدیث ثقلین موجود ہے؟ صحیح مسلم سیاہ سدہ میں نمبر 2، سنن ترمذی یہ بھی سیاہ سدہ میں موجود ہے، مسند احمد حنبل اس میں بھی بہت معتبر کتاب ہے، نسائی بھی سیاہ سدہ میں موجود ہے۔ یعنی سیاہ سدہ میں یعنی جو 6 معتبر کتابیں اہل سنت کی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن داؤد، ابن ماجہ، 6 میں سے 4 میں موجود ہے، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، 3 میں سوری، تذکرۃ الخواص اور مستدرک الحاکم۔ اچھا اس کتاب کے بارے میں ذرا غور سے سنیے گا اور کبھی انشاءاللہ تحقیق بھی کیجیے گا۔ امام حاکم، ان کا نام تھا محمد بن عبداللہ، نیشاپور میں پیدا ہوئے تھے، امام حاکم نام پڑ گیا۔ اب کوئی ان کو محمد بن عبداللہ کے نام سے نہیں جانتا۔ کیوں پڑا ان کا نام امام؟ اس لیے کہ جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حسن بصری وغیرہ وغیرہ جو علم و عمل میں آگے ہوتے تھے، علمی تحقیق کے حوالے سے ان کو امام کہہ دیا جاتا تھا، ہمارے یہاں بھی جیسے رواج ہے۔ تو امام ان کو کہا گیا۔ حاکم کیوں کہا گیا؟
کہتے ہیں کہ حدیث کی روایت، حدیث کے حفظ اور حدیث کی تدوین کے حوالے سے اہل سنت کی یہاں کلاسیفیکیشن ہے کہ مثلا جو ایک 1000 حدیث یاد کر لے اور اس پہ کمانڈ ہو، اس کو محدث مثلا کہا جاتا ہے. پھر 10,000 حدیث، 50,000 حدیث، پھر 1,00,000 حدیث. تو 1,00,000 سے زیادہ حدیث جس کو ازبر ہو جائیں اور جس پہ اس کو کمانڈ بھی ہو، جس میں وہ ڈسکس بھی کر سکتا ہو، اس میں رجال بھی اس کا ڈسکس کر سکتا ہو، بتا بھی سکتے ہو کہ یہ حدیث کس موقع پر کہاں کن الفاظ کے ساتھ کس کے لیے کہی گئی، اس کو حاکم کہا جاتا ہے. یعنی ہمارے پروفیسر ہے نا، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے. تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اہل سنت کے ہاں حاکم کے عہدے پر کوئی نہیں پہنچا سوائے امام حاکم کے. یعنی ان کا نام ہی امام حاکم پڑ گیا کہ حاکم نام کا کوئی دوسرا شخص ہے ہی نہیں. حاکم یعنی حاکم وقت نہیں، حاکم شام نہیں، حاکم یعنی محدث کے حوالے سے سب سے زیادہ حدیثوں کو ازبر، اس پہ کمانڈ حاصل کرنے والا، اور وہ ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے. اس کی پوری میٹیکولس ڈیٹیل انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بتائیں گے. لاکھوں میں ہے، بہرحال ہزاروں میں نہیں ہے. تو 1,00,000 بھی ہو منیمم، تو آپ اندازہ لگا لیں. تو محمد بن عبداللہ نیشاپوری فقط اس ٹائٹل، اس عہدے پر پورے اترے جن کو امام حاکم کا نام دیا گیا. جب بھی امام حاکم آئے گا تو فوراً آپ کے ذہن میں محمد بن عبداللہ آئیں گے، اور جب بھی امام حاکم آئیں گے تو مستدرک الحاکم آئے گی، ان کی لکھی گئی کتاب. اب ہوتا ہے لوگ کتابیں بہت ساری لکھتے ہیں لیکن مشہور ایک کتاب سے ہو جاتے ہیں. جیسے خود سید حامد حسین لکھنوی جو ہے وہ ابقات الانوار سے مثلا مشہور ہو گئے، شیخ عباس قمی مفاتی سے مشہور ہو گئے. لوگوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. ذیشان ندر جوادی کی کتاب نقوش عظمت ہمارے پاس موجود ہے، 200 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو مستدرک الحاکم کے بارے میں غور سے سنیے گا اور اس کو جلی حرف میں لکھ لیجئے گا. آپ کے پاس مارکر ہو تو اس سے لکھ لیے گا. امام حاکم نے صحیح بخاری، صحیح مسلم لکھنے کے کافی عرصے بعد مستدرک الحاکم لکھی، اور اس میں یہ لکھا کہ میں نے اس میں وہ حدیثیں جمع کی ہیں کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے معیار پر پورا اترتی ہیں، لیکن کسی وجہ سے انہوں نے اپنی کتابوں میں اسے درج نہیں کیا. کسی وجہ سے اب بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. آپ نے غور کیا مستدرک الحاکم نے امام حاکم نے مستدرک الحاکم نامی حدیث کی کتاب مدون کرنے کی وجہ کیا لکھی کہ میں نے اس میں وہ تمام حدیثیں جمع کر دی ہیں جو صحیح بخاری، صحیح بخاری صحیح مسلم کو صحیح کہا ہی اس لیے جاتا ہے صحیحین. اچھا اس کا نام بھی کیا ہے یہ بھی سن لیں، مستدرک الحاکم علی الصحیحین. حاکم کی مستدرک صحیحین سے متعلق. مستدرک کا مطلب انگلش میں ہوتا ہے کمپلیمنٹ کرنا، کمپلیٹ کرنا کسی چیز کو جو ادھورا رہ گیا ہو. جیسے ہم نے کہا نا کہ ابقات الانوار سید حامد حسین لکھنوی نے لکھی لیکن ادھوری رہ گئی تھی اور انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے نے مکمل کی اور اس کے بعد ان کے پوتے نے مکمل کی. تو مستدرک الحاکم کے محدث یا تدوین کرنے والے امام حاکم کہتے ہیں میں نے اس میں وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم کے معیار میں پورا اترتی ہیں. جو انہوں نے چھان پٹک کی تھی اس کے بارے میں بہت چرچا ہے کہ امام بخاری امام مسلم نے بہت چھان پٹک کی کتابیں لکھی ہیں، معتبر ترین کتابیں ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے خارجیوں سے لی گئی حدیثیں موجود ہیں اور اہل بیت سے لی ہوئی حدیثیں خال خال انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں. اور جتنی کتاب مشہور ہوگی اتنا ہی اہل بیت کے فضائل کم ہوں گے، یا جتنے ہی اہل بیت کے فضائل کم ہوں گے اتنی کتاب زیادہ مشہور ہوگی. حتیٰ کہ مستدرک الحاکم اگر آپ کبھی جا کے ویکیپیڈیا پہ تلاش کریں تو اس پہ لکھا ہوا ہوگا کہ آخر میں یہ رافضی ہو گئے تھے، آخر میں یہ شیعہ ہو گئے تھے، یا ان پہ جو ہے وہ شیعہ کی جسے کہتے ہیں کہ وہ چھاپ تھی. اس طرح جناب المودہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ شاید شیعہ تھے، اور کیونکہ اس میں اہل بیت کے فضائل. تو مستدرک الحاکم میں تو یہ سب جانتے ہیں کہ امام حاکم کی ہے، اور وہ بھی ایسا ٹائٹل رکھتے ہیں کہ جن کو آپ انکار ہی نہیں کر سکتے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ مستدرک الحاکم میں یہ بات موجود ہے تو عام اہل سنت یا عام آدمی جو ہے وہ تو یہ کہہ دے کہ بھائی یہ تو ہمیں کوئی خاص کتاب نہیں لگ رہی، اتنی مشہور نہیں لگ رہی، صحیح بخاری صحیح مسلم ترمذی نسائی ابن داؤد ابن ماجہ کی بات کریں تو ہم مانیں. لیکن جو صاحب علم ہوگا وہ کہے گا
کہ میں اس کو صحیح بخاری صحیح مسلم کے برابر مانتا ہوں. وہ کسی وجہ سے نہیں لکھی انہوں نے، آگے وقت یا ماحول کی وجہ سے، لیکن بہرحال معیار کرائٹیریا جیسے ہم کہیں نا کہ بھئی یہ صاحب جو ہے امریکہ سے آئے، اچھا بھئی یہ یقیناً مستند ڈاکٹر ہوں گے، یہ جو ہے پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ڈگری ان کی پاکستانی کی، لیکن ان کا معیار لیول وہی ہے جو امریکہ کے ڈاکٹر کا ہے. ان کی ایکسپرٹیز، ان کی ہنر بندی، ان کی کوالیفیکیشن. تو عام آدمی تو شاید اتنا امپریس نہ ہو پائے، نہ اس پہ یقین کرے، لیکن جو تحقیق کرنے والا وہ کہے گا ہاں کہ واقعی میں نے ان کو بھی جانچا ہے، یہ امریکہ میں جو ٹریننگ ہوتی ہے میڈیکل ڈاکٹرز کی ان کے برابر ہے. تو مستدرک الحاکم میں اگر کوئی حوالہ آپ کو ملے تو اس پہ من وعن یقین کریں، اس طرح جس طرح کہ آپ صحیح بخاری پہ یقین رکھتے. بلکہ مستدرک الحاکم میں موجود فضائل اہل بیت کو اخذ کر کے ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. ویسے تو خود سیاہ ستہ کافی ہیں. عبد الکریم مشتاق کہا کرتے تھے کہ سیاہ ستہ جن پہ ان کو بہت ناز ہے، اس میں ہمارے اہل بیت اس طرح زندہ ہیں جیسے نمرود کی آگ میں ابراہیم. تو مستدرک الحاکم، اسد الغابہ، تذکرۃ الخواص، ان کتابوں میں بھی یہ حدیث ثقلین موجود ہے. تو یہ تو اس کے ریفرنسز ہو گئے. اچھا یہ بھی بتا دیا جائے، شاید آپ اس کو غلو کہیں، شاید اس پہ آپ یقین نہ کریں، اس کا صحرا سید حامد حسین لکھنوی، ہندی، ایرانی اور قمی اور نجفی ہم کہتے ہیں نا، تو ہم فخر سے کہتے ہیں ہندی، ہندوستان سے تعلق رکھنے والے، برصغیر سے تعلق رکھنے والے عالم دین کے سر جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ابقات الانوار لکھی تقریباً 200 سال پہلے، 13ویں صدی، 100-150 سال پہلے، جب انہوں نے یہ کتاب لکھی حدیث ثقلین، اور پھر انہوں نے ڈسکشن کیا جس کو شیخ عباس قمی نے موضوع بنایا اپنی کئی کتابوں میں، اس کے بعد سے لوگوں کی توجہ حدیث ثقلین کی طرف گئی کہ حدیث ثقلین تو ایک بہترین حدیث ہے ولایت اہل بیت، ولایت علی اور ولایت ائمہ کو ثابت کرنے کے لیے. یعنی اس میں بہت کچھ، سب کچھ آ گیا. مطلب اگر آپ لکھنے بیٹھے، میں نے کہا نا حدیث ثقلین پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، تو پوائنٹ وائز آپ لکھنے بیٹھے، میسیجز کتنے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں تو کچھ لگتا ہے کہ رسول اللہ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جب آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ باتیں کر جاتا ہے جو اس کی زندگی کا لب لباب ہوتی ہیں. تو رسول اللہ نے لب لباب اسلام کا جو ہے وہ بیان کر دیا کہ اس میں حدیث ثقلین میں. تو سید حامد حسین لکھنوی نے اتنی تفصیلی گفتگو کی ہے اس میں کہ لوگوں کو کہنا پڑا کہ انہوں نے گویا حدیث ثقلین کو دوبارہ زندہ کیا، کہ جس کو ہم شیعان علی بھلا بیٹھے تھے، اور یہ ان کی توجہ تھی جس کے بعد سے باقی علماء نے جو ہے اس پر نظر ثانی کی، تحقیق کی، مزید اس کو پھیلانے میں کردار ادا کیا. اب آ جائیے ان مقامات پر کہ جن مقامات پہ حدیث بیان کی گئی ہے حدیث ثقلین، مقامات حدیث ثقلین. اچھا ایک بات یاد رہے کہ جب کوئی حدیث مختلف موارد، مقامات، مختلف الفاظ کے ساتھ دہرائی جائے، ایک تو اس کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا اس کی سند میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے امی ابو بڑے کوئی بات کہیں، 3-4 مرتبہ وہ بات کہیں تو اہمیت میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو سننے والے مختلف مواقعوں پر مختلف سننے والے موجود ہوتے ہیں، تو ہر ڈائمنشن سے، ہر میدان کے، ہر عمر کے، ہر مزاج کے لوگوں تک وہ بات پہنچ جاتی ہے. اگر آپ ایک موقع پہ کہیں مثلا میں یہاں پہ مسجد القائم میں آ کر آپ کی کلاس کو یہ حدیث بیان کروں یا کوئی بات بیان کروں اور صرف آپ تک محدود رہے، تو باہر والے کہیں گے بھئی یہ تو مسجد القائم میں کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، ہمارے مدرسے میں تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہی بات مختلف مدارس میں، مجالس میں، ممبر پہ، محراب میں بیان کی جائے تو لوگ کہیں گے واقعی ایسی اہم بات ہے کہ ہر جگہ بیان کی جا رہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مجتہد کو کسی ایک، ہمارے یہاں 2 ہی مرکز اجتہاد ہیں، ایران اور عراق، اہم. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ایران میں ثابت کر دیا وہ فقط مجتہد نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ عراق میں بھی ثابت کرے. اور جس نے اپنے آپ کو نجف یا عراق میں ثابت کر دیا تو وہ مجتہد نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قوم اور ایران میں بھی ثابت کرے. تب پتہ چلے گا. جس طرح ہمارے یہاں ایگزام جب ہوتا ہے، بورڈ کا ایگزام، کتنا ہم ڈر کے بتا رہے ہوتے ہیں بھئی ایکسٹرنل آئیں گے، بورڈ باہر جانا پڑے گا،
اور سینٹر پڑے گا، اس کا مطلب ہے اغیار میں بیٹھ کے امتحان دینا ہے، چیٹنگ کا یا اقربا پروری کا کوئی امکان نہیں۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث مختلف مقامات پر غدیر قم سے پہلے اور غدیر قم کے بعد یہ بھی اپنی اہمیت کو بڑھاتی ہے۔ جب آپ باقاعدہ اعلان کرنے جاتے ہیں، یا آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس اعلان کا اشارہ کر دیا جاتا ہے یا اس اعلان کو پہلے بھی بتا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تاریخی اعتبار سے تو دعوت ذو العشیرہ وہ پہلا مقام تھا کہ جہاں پر رسول اللہ نے باقاعدہ اعلان کیا اس بات کا کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا۔ ہمیں یہ تو سنا دیا جاتا ہے کہ بھائی میں اسلام لے کر آیا ہوں، تم لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کون ہے جو اس میں میری مدد کرے گا؟ کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا، حضرت علی نے ہاتھ کھڑا کیا، پھر 3 مرتبہ بات دہرائی گئی، 3 مرتبہ ہاتھ کھڑا کیا گیا، علی نے ہاتھ کھڑا کیا، پھر رسول اللہ نے جو ہے ان کو قبول کر لیا۔ لیکن وہ جو جملہ رسول نے قبول کرتے ہوئے ان کے اسلام کو، ان کی مدد کو، ان کے تعاون کو کہا، وہ عموماً محو ہو جاتا ہے۔ وہ تاریخ تبری میں جلد نمبر 1 میں موجود ہے، علی تم میرے بعد میرے وزیر، میرے خلیفہ اور میرے وصی ہو۔ یہ واضح جملہ ہے۔ علی تم میرے بعد میرے وصی، میرے وزیر، میرے جانشین ہو، یہ جملہ دعوت ذو العشیرہ میں کہہ دیا گیا تھا۔ بھائی دیکھیں سمپل سی بات ہے، جب ہم کسی کرکٹ ٹیم کو بھیجتے ہیں باہر، تو باہر بھیجنے سے پہلے، میدان میں اتارنے سے پہلے، ملک چھوڑنے سے پہلے کیپٹن کا، وائس کیپٹن کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کا کام شروع ہو، تبلیغ کا کام، رسالت کا کام، اور جانشین کا نہ بتایا جائے؟ جب موسیٰ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ کسی کو کر دے، میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے تاکہ وہ میری مدد کرے، اگر میں کہیں گھبرا جاؤں، پریشان ہو جاؤں تو یہ میرا بھائی میری مدد کرے۔ کہ اللہ میں طور پہ جا رہا ہوں، ہارون اخلفنی، میرے پیچھے ہارون ہے، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو بتائے۔ تو کہیں جانا تنہا یا کہیں مشکل مرحلے کو سر کرنا معرکے کو، تو اس میں ضروری ہے اپنا جانشین لے کے جانا۔ تو رسول اللہ یہ، اچھا رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ کون اس اسلام کو قبول کرتا ہے، یہ نہیں کہا تھا۔ اسلام قبول کرنا بہت دور کی بات، کون اسلام کو پھیلانے میں میری مدد کرے گا؟ بھئی اپنے گھر والوں سے تو لوگ بہت آگے کی توقع کرتے ہیں نا۔ لوگ کہتے ہیں نا بھئی آپ نے ہمیں بلایا نہیں، کہ بھئی بلایا تو مہمانوں کو جاتا ہے، آپ تو گھر والے ہیں، آپ کو تو خود فون کر کے پوچھنا چاہیے تھا، کوئی کام ہو تو بتائیے گا، ہم حاضر ہیں، کوئی خدمت، بلکہ خود آ جاتے ہیں لوگ۔ تو رسول تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے اسلام لانے کی بات، وہ تو کہہ رہے تھے آگے کی بات، میں تو تم لوگوں سے توقع کرتا ہوں کہ تم میری حمایت کرو گے، کون مدد کرے گا مشکل میں میری، کون میرے ساتھ چلے گا؟ یہ رسول اللہ نے پوچھا تھا، اور علی نے پہلے سے بتا دیا تھا۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ علی اسلام لائے نہیں، اسلام لے کر آئے، رسول کے ساتھ لے کر آئے۔ تو پہلے تو دعوت ذو العشیرہ تاریخ دبری جلد نمبر 1، اس میں جو ہے وہ حدیث ثقلین یعنی اپنی جانشینی کا اگر ہم بات کریں، بات ہو گئی، اگر فقط اس کے ایک جز کی بات کریں۔ نمبر 2 میدان عرفہ۔ اچھا یہ ہمارے اسکرپٹ میں شامل نہیں تھا، یہ ایک دم سے ذہن میں بات آ گئی، اس کو بھی لکھ لیں آپ کہ دعوت ذو العشیرہ پہلا مقام تھا جہاں پہ رسول اللہ نے اپنی جانشین کا، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی غدیر میں کیا، غدیر تو ہمیں معلوم ہی نہیں، چلے غدیر نہیں معلوم، دعوت ذو العشیرہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ تو سب ہماری درسی کتابوں میں موجود ہے۔ ہاں وہ جملہ حذف ہے، محذوف ہے، وہ آپ تاریخ دبری میں جا کے پڑھ لیجئے۔ لیکن پھر وہی بات ہے، تاریخ دبری میں جو ابن جریر طبری ہیں ان کے اوپر بھی لیبل لگا دیا گیا، آدھوں نے کہا یہ سنی، آدھوں نے کہا یہ شیعہ ہیں، تو ایک نے کہا بھئی فرقہ طبریہ بنا دو، تو فرقہ طبریہ جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت جب لکھی اور وجوہات بیان کی کہ خلافت کس طرح ملوکیت میں تبدیل ہوئی، اس میں ان کی قلم سے بہت ساری ایسی باتیں نکلیں کہ جن کی وجہ سے لوگ جو ہے ان کے دشمن ہو گئے اور ان کو ان سے باز پرس کی سخت کہ آپ نے گستاخیاں کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو فقط تاریخ سے ان حقائق کو بیان کیا ہے کہ جن کی وجہ سے خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی، بادشاہت میں تبدیل ہوئی۔ اگر آپ مجھ پہ کفر کا الزام لگاتے ہیں تو پہلے ان لوگوں پر، ان کتابوں کے مصنفین پر الزام لگائیں جن سے میں نے یہ مواد لیا ہے۔ تو انہوں نے 10 کتابیں لکھی تھیں، 10 کتابیں،
اپنی نیکسٹ کتاب اگلے ایڈیشن میں خلافت و ملوکیت میں 10 کتابوں کا تعارف شائع کیا تھا کہ ان کتابوں سے میں نے لکھا ہے. تو اگر الزام لگانا تو پہلے ان کتابوں کی مصنفین پہ لگائیں. اس پہ ٹاپ آف دا لسٹ جس کتاب کا نام تھا وہ تھا تاریخ تبری. تاریخ کی سب سے پہلی کتاب تاریخ تبری ہے. اس کے بعد جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں تاریخ تبری سے جزئی کلی کسی نہ کسی طرح کا اقتباس لیا گیا ہے. کوئی تاریخ کی کتاب ایسی نہیں گزری اس کے بعد کہ جس نے یہ کہا ہو کہ یہ کتاب میں نے تاریخ تبری سے کے مطالعے کے بغیر لکھی ہے. تاریخ تبری سے ضرور مواد لیا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو مواد, جو اقتباسات, جو حصے ہمارے حق میں جاتے ہیں ان سے لوگ پریشان ہو گئے کہ بھائی جیسے یہ اس قسم دعوت ذوالشری میں یہ جملہ آ گیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں تاریخ تبری میں موجود ہیں. 8 جلدوں پر مشتمل ہے, اردو میں ترجمہ دستیاب ہے. تو ابن خلدون نے آ کر اس کو مینیپولیٹ کیا اور یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ کے کچھ اصول بنائیں. پھر انہوں نے جو ایک اصول بنایا وہ یہ بنایا, سب سے اہم اصول جس سے ہم کہتے ہیں کہ کرپشن کی ابتدا ہوئی, کہ وہ تاریخی واقعات جو ہمارے عقائد کے خلاف جائیں گے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. یعنی آپ نے اس کا مطلب ہے تاریخ بھی اس حساب سے مسخ کر دی, سینسر کر دی کہ جو بات میرے مزاج, میری طبیعت, میرے عقیدے, میرے مذہب کے خلاف ہوگی ہم حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ تحقیق کرتے اور پھر کہتے کہ ہاں یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, اس کے حساب سے ایسا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, جو ہمارے عقائد کے خلاف جائے گی ہم اس. تو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے انہوں نے باقاعدہ اصول و ضوابط تاریخ کے مدون کیے. اس کے بعد ابن خلدون کی طرز پر کتابیں لکھی گئیں تاریخ کی, اور اس میں ان تمام واقعات کو حذف کر دیا گیا کہ جو ہمارے حق میں یا ان کی مخالفت میں جاتے ہیں. دوبارہ تاریخ تبری کے حوالے سے یہ ایک اہم بات تھی. تاریخ کی سب سے پہلے جیسے کہتے ہیں نا کہ جو پہلا شاہد ہوتا ہے, جو پہلا ثبوت ہوتا ہے, جو پہلا دیکھنے والا ہوتا ہے, وہ سب سے اصل خبر لے کر آتا ہے. پھر بعد میں دوسرے کے پاس بھی, تیسرے کے پاس بھی, تیسرے کے بعد جیسے کہتے ہیں نا کہ 20 افراد بیٹھے ہوئے تھے. پہلے فرد کو کہا کہ آپ ان کے کان میں کہیں ستمبر, پھر کہا کہ آپ ان کے کان میں کہیں خاموشی سے, آہستہ سے, کرتے 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 جب 20ویں کا نمبر آیا تو 20ویں سے کہا کہ آپ نے کیا سنا, کہنے لگا وہ میرے برابر والے نے تو کہا تھا کبوتر. تو وہ ستمبر 19 لوگوں سے جب گھوم کے آیا تو وہ کبوتر بن گیا. آج ہمارے سوشل میڈیا میں آپ دیکھ لیجئے اتنا الرٹ ہے, ہر جگہ کیمرے, ہر کسی کے پاس موبائل ہے, اتنا انویسٹیگیشن مٹیریل موجود ہے, لیکن پھر بھی خبر غلط ملت ہو کر ہم تک پہنچتی ہے. تو پہلا موقع. دوسرا موقع میدان عرفہ. سنن ترمذی میں موجود ہے کہ عرفہ کے میدان میں قصفہ نامی اونٹ پر آپ موجود تھے اور آپ نے یہ حدیث بیان کی. تیسرا موقع میدان منی. میدان منی میں ایک مسجد ہے, آپ میں سے جو حج کر کے آیا ہے, مسجد خیف. خیف کا مطلب ہوتا ہے دامن کو, پہاڑ کا دامن. اس حدیث کی فضیلت یہ ہے کہ اہل سنت کے مطابق 70 انبیاء نے یہاں نماز پڑھی, یا 70 انبیاء کی یہاں قبریں, اور ہماری روایت کے مطابق یہاں پہ 700 یا زیادہ سے زیادہ 1000 انبیاء نے نماز پڑھی, اور جو ہے ان کی قبریں یہاں موجود ہیں. یہاں پہ نماز پڑھنا بہت افضلیت رکھتا ہے, اور بس حج کے موقع پر یہ مسجد کھلتی ہے. یہاں پر رسول اللہ نے خطبہ دیا, اور اس خطبے میں جو ہے وہ بیان کیا کہ یقیناً آخرت کی جانب تم سے پہلے جا رہا ہوں, اور تم سے میں حوض کوثر پہ ملاقات کروں گا. حوض کوثر وہ حوض ہے جس کا عرض بصرہ سے صنعاء, بصرہ شام میں اور صنعاء یمن میں پھیلے ہوئے ہیں, جام آسمانی ستاروں کے مانند ہیں, برابر ہیں. آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کم و بیش وہی متن, لیکن تھوڑا سا فرق ہے. رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ثقل اکبر یعنی قرآن, اور ثقل اصغر جو میری اطرت طاہرہ ہے. یہ دونوں تمہارے خدا کے درمیان کھچی ہوئی رسی کی مانند ہے, لہٰذا ان دونوں سے متمسک رہے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے. اس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں, دوسرا تمہارے ہاتھ. چوتھا مقام میدان غدیر.
مستدرک حاکم نے اپنی کتاب میں، امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک الحاکم علی الصحیحین میں زید بن ارقم سے بیان کیا، اور یہ وہی حدیث ہے جو ٹپیکلی جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے پہلے پوچھا کہ تم میں تمہارے نفسوں پہ سب سے زیادہ اولا کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ہیں، تو انہوں نے کہا بس من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، میں جس چیز کا مولا اس کا علی مولا۔ 5ویں نمبر پر مدینہ منورہ میں ابن مغازلی شافعی مناقب اہل بیت مقابل مناقب امام علی پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ ابن مغازلی شافعی اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ مدینے واپس آئے، چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، گریہ فرما رہے تھے۔ انہوں نے خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں، دو بہت قیمتی چیزیں تمہارے درمیان بطور جانشین چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری اطرت۔ اور اس حدیث کو یعنی اہل سنت کے عالم نے کہاں سے بیان کیا ہے؟ احقاق الحق و ازحاق الباطل نامی کتاب ہے۔ احقاق الحق، حق کو حقانیت بیان، حق کی حقانیت بیان کرنے والی، ازحاق الباطل اور باطل کا رد کرنے والی۔ یہ کتاب لکھی گئی تھی ابطال الباطل کے جواب میں۔ احقاق الحق و ازحاق الباطل کس کی کتاب ہے؟ شہید ثالث آیت اللہ شوستری کی۔ اکبر بادشاہ کے وزیر تھے، لاہور میں ان کا جو ہے مقام تھا، اور اس کتاب کے لکھنے پر ان کو شہید کیا گیا۔ اور احقاق الحق کس کی رد میں لکھی گئی تھی؟ ابطال الباطل، وہ بھی ایک سنی عالم کی کتاب تھی جو انہوں نے عبداللہ ابن بہان نامی غالباً ان کا نام تھا، جو انہوں نے علامہ ہلی کی کتاب نہج الحق کے جواب میں لکھی تھی۔ یعنی سب سے پہلے ایک کتاب کس نے لکھی؟ علامہ ہلی نے، نہج الحق کے نام پر، اس کا رد لکھا گیا ابطال الباطل کے نام سے۔ عبداللہ بن ذہان سنی عالم، اس کے رد میں آیت اللہ شوستری شہید ثالث نے کتاب لکھی احقاق الحق و ازحاق الباطل، جس کی پاداش میں ان کو شہید کیا گیا۔ اب دیکھیں اتنا بڑا رسک لیا۔ آج کل تو ہمارے جرنلسٹ ہوں یا سیاستداں ہوں، حق بات کرنے سے گھبراتے شرماتے ہیں کہ کہیں سے پابند سلاسل نہ ہو جائیں، اور وہاں پہ ان کو یقین تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، وزارت تو بہت دور کی بات ہے۔ انہوں نے پھر بھی جو ہے یہ کتاب لکھی شہید ثالث۔ ہمارے ہاں جن علماء کو ان کے علم کے حسد کی وجہ سے شہید کیا گیا، ان کو شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع اس طرح نام دیا گیا، یہ شہید ثالث ہیں آیت اللہ شوستری۔ اس کتاب کے بارے میں محمد باقر مجلسی فرماتے ہیں کہ تمام شیعوں پہ لازم ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں۔ کتاب کو کیا پڑھیں؟ احقاق الحق نام ہی ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے۔ اب اندازہ لگا لیجیے کس محنت سے ہمارے علماء جو ہے وہ کتاب لکھا کرتے تھے، اور اس کی پاداش میں کتنا نقصان، بلکہ جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا تھا، اور ہمیں کتابوں کی پڑھنے کی فضرت نہیں۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فقط 7 مہینے کے ریکارڈ وقت میں لکھی احقاق الحق۔ وہ اس لیے 7 مہینے آپ کو زیادہ لگ رہے ہیں، اس زمانے میں نہ پرنٹنگ پریس تھا، نہ یہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ 7 مہینے تو فقط کسی کتاب کو نقل کرنے میں لگتے ہیں۔ جتنی جلدیں ہیں اس کتاب کی، اس حساب سے اتنی جلدیں فقط اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ لکھیں، بیٹھ کے نقل کریں کسی کتاب سے دیکھ کر، تو 7 مہینے اس میں لکھیں گے۔ انہوں نے اچھا مناظرے کی کتاب لکھنا تمام کتابوں سے مشکل ہے۔ اخلاقیات کی کتاب بھی آسان ہے، فقہ کی کتاب بھی آسان ہے، لیکن کیونکہ اس میں ایک چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو دوسرا شخص جو ہے وہ اس کا مذاق اڑا کے اس کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب یہ غلط ہے تو باقی سب بھی غلط ہوگا، یا کچھ نہ کچھ ایسی بھی غلطی بھی نکال دیتا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ غلطی تو نہیں کہلائے گی۔ ہمارے ایک شیعہ عالم نے سنی عالم سے کہا کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ جناب سیدہ کا حق ضبط کیا گیا اور
اس کے آگے 9 صفحے کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ خلفاء سے ناراض اس دنیا سے گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ سنی عالم ملے تو کہا کہ آپ نے بالکل غلط کوٹ کیا ہے، بالکل غلط بات کی ہے۔ کہنے کیسے؟ کہنے آپ نے ایسا ایسا کہا؟ کہنے ہاں میں نے ایسے کہا۔ کہنے گے نہیں، یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ دنیا سے ناراض گئیں، وہ 9 صفحے کے بعد نہیں، 7 صفحے کے بعد ہے۔ تو وہ اس پہ بھی لوگ جسے کہتے ہیں غلطی نکال لیتے ہیں۔ بہرحال تو وہ صفحہ نمبر اور باب اور ریفرنس اتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل اس میں پیش آتی ہے، اور پھر بھی انہوں نے 7 مہینے کے ریکارڈ وقت میں لکھی۔ وقت آخر یعنی رسول اللہ کا بستر شہادت، وقت شہادت۔ ویسے تو آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ نے جمعرات کے دن قلم و قرطاس مانگا تھا جو نہیں دیا گیا، تو اس پہ ایک اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر نہیں دیا گیا تو رسول اللہ بول دیتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ نے زبان مبارک سے ادا بھی کیا۔ کب؟ جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، پیر کے دن ان کی شہادت ہوئی ہے۔ ابن عباس رسول کی شہادت کے بعد اکثر کہا کرتے تھے ہائے خمیس وائے خمیس، یعنی جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن۔ اتنا سخت جمعرات کے رسول اللہ کو تحریر نہیں لکھنے دی۔ تو رسول اللہ کو جب تحریر نہیں لکھنے دی، کسی نے کہا کہ بھئی علی لا کے دے دیتے، اور انہیں نہیں لا کے دی، تو ہم یہی کہیں گے بھئی نسخہ بیمار کو لکھ کے دیا جاتا ہے، صحت مند کو نہیں۔ تو علی کے نسخے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور آپ لا کے دیتے، لوگ کہتے تھے کہ بھئی آپ نے خود ہی لکھوا دیا ہے گن پوائنٹ پہ یا کسی زور زبردستی۔ پیر کے دن وقت شہادت یعنی یوم شہادت، رسول اللہ نے یہی حدیث بیان کی جو اکثر لوگ بھلا دیتے ہیں۔ ینابیع المودہ میں سید سلیمان قندوزی، ینابیع المودہ سید سلیمان قندوزی کی کتاب ہے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اس میں بھی انہوں نے، اس میں تو ہمارے 12 اماموں کے نام بھی درج ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ایک عالم دین جو ہے وہ حج پہ گئے تھے، تو وہاں پہ جنت البقیع میں موجود ایک شرطے سے ان کی گفتگو طول پکڑ گئی، تو انہوں نے ینابیع المودہ کا ریفرنس دیا اہل بیت اور ولایت اہل بیت کے حوالے سے۔ تو وہاں جو شرطہ کھڑا ہوا تھا وہ شرطہ نہیں تھا، وہ پاکستانی کوئی تھا، تو اس نے فوراً کہا کہ یہ سنی نہیں، یہ شیعہ ہیں، سید سلیمان قندوزی حنفی ان کے نام کے آگے لکھا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ نے کہ میں 2 چیزوں کو تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اور میری اطرت۔ خداوند مہربان نے مجھے آگاہ کیا ہے، مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ دنوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ کر لیں۔ اور پھر اس طرح 2 انگلیوں کو ملا کر انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا کر کہا کہ اس طرح یعنی اس طرح وہ جدا نہیں ہوں گے، مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں، جناب زہرا سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے اپنے والد بزرگوار سے اس بیماری کی حالت میں جو وفات کا باعث بنی سنا۔ آپ نے فرمایا جب کہ آپ کا حجرہ اصحاب سے بھرا ہوا تھا، لوگوں ان قریب قبض روح کے بعد تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا، ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے حجت رہے، جان لو کہ در حقیقت تمہارے درمیان اپنے خدا کی کتاب اور اپنی اطاعت کو بطور جانشین چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی کے دست مبارک کو پکڑ کر فرمایا یہ علی ہیں، قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے اور ان میں فاصلہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ روز محشر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ اس وقت میں تم لوگوں سے پوچھوں گا، سوال کروں گا کہ تم لوگوں نے ان دونوں کے بارے میں میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ غدیر قم میں ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے قریب بلایا، ہاتھ پکڑا، ہاتھ بلند کیا اور پھر کہا من کنت مولا فحاذا۔ تو وقت آخر بھی رسول اللہ نے علی کا ہاتھ پکڑا۔ کیوں پکڑا؟ غدیر قم کے میدان کی طرح حجرہ اصحاب سے بھرا ہوا تھا، اگر ہاتھ پکڑ کر نہ بتاتے لوگ کہتے تھے کہ فلاں کی طرف اشارہ کیا، رخ کے زیبا فلاں کی طرف تھا اور فلاں سے مراد ہوں گے، نہیں، علی کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ نے کہا۔ نمبر 7، وقت شورا۔ آپ کو معلوم ہے کہ خلیفہ سویم کے وقت شورا بنائی گئی۔ خلیفہ دویم کہا کرتے تھے کہ اگر اس وقت ابو عبیدہ بن جرہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلافت ان کے حوالے کر دیتا، لیکن وہ زندہ نہیں ہے، چنانچہ میں 6 لوگوں کی شورا بنا رہا ہوں اور ان میں سے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، جو اس کی مخالفت کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس میں کون کون لوگ شامل تھے؟ علی، زبیر، طلحہ، عثمان، سعد بن ابی وقاص اور
عبد الرحمن بن عوف. اچھا یہ آبویس ہے, ایک طرف 5 ایک طرف, تو 5 کی بات مانی جائے, 2 ایک طرف 4 ایک طرف, 4 کی بات مانی جائے, 3 ایک طرف 3 ایک طرف, تو کس کی بات مانی جائے؟ ہونا تو چاہیے تھا 5 3 7 9 کا بینچ, جیسے ہمارے یہاں ججز کا بنایا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 3 ایک طرف ہوں, تو جس طرف عبد الرحمن بن عوف ہوں ان کو جو ہے ان کی بات مانی جائے. عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص آپس میں رشتہ دار, پھر عثمان بن عوف اور طلحہ زبیر میں سے بھی علی نے کہا تھا مجھے ایک ہی سے توقع ہے, اور ایک ہی نے علی کا جو ہے ساتھ دیا. لیکن بہرحال شورا کی نومینیشن کے وقت ہی مولا علی نے کہہ دیا تھا مجھے اس شورا سے کیا کام, میں تو تمہارے ساتھ اس طرح چل رہا ہوں. نہج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے وقت شورا, کہ میں تو تمہارے ساتھ اس طرح چل رہا ہوں کہ جب تم پرواز اڑتے ہو تو تمہاری طرح اڑتا ہوں میں, جب تم نیچے کی طرف پرواز کرتے ہو میں تمہارے ساتھ نیچے کی طرف جاتا ہوں, ورنہ مجھے اس شورا سے کوئی کام نہیں. مطلب صرف اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے. اچھا, جب علی کے خلاف فیصلہ ہوا تو مولا علی نے کیا کہا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز سے استدلال کروں گا کہ عرب و عجم میں کوئی بھی اس کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا. پھر فرمایا کہ اے لوگوں میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے کوئی ہے جو مجھ سے پہلے خدا کی وحدانیت پر ایمان لایا. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ سینئر موسٹ آدمی شوڈ بی پروموٹڈ ٹو دا نیکسٹ, رسول کے بعد وہی ہو. اچھا, سینئر موسٹ اگر اس حساب سے ہو کہ فقط سب سے پہلے اسلام لانے والے, تو چلیں پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں تو سینئر موسٹ بھی ہیں اور کبھی بتوں کے آگے سر نہ جھکانے والے بھی ہیں. اگر ہم کہیں گے فلاں 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 علی سے پہلے ایمان لائے, تو فلاں 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 نے بت پرستی کی تھی پھر ایمان لائے. علی نے تو بت پرستی ہی نہیں کی. ابھی تو ہم ان کے پرسپیکٹیو سے بیان کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک تو آدم سے پہلے ائمہ کے نور تخلیق کر دیے گئے تھے اور وہ عبادت شروع کر دی گئی تھی. اگر ہم وہ سینیورٹی کا معیار لے کر آئے تو آپ انگشتے بدلنا رہ جائیں. امام سجاد علیہ السلام, فرماتے ہیں کہ ہماری جو مفہوم حدیث ہے, ہماری توحید تمہاری توحید سے مختلف ہے. تم مخلوقات کو دیکھ کر خدا پر ایمان لاتے ہو, ہم اس وقت ایمان لائے جب ہمارے اور خالق کے درمیان کوئی مخلوق نہیں تھی. ہم تو کہتے ہیں نا کبھی پہاڑ سے اونچا ہے خدا, سمندر سے گہرا ہے خدا, پھول کی خوشبو سے زیادہ معطر ہے خدا, پہاڑ استقامت زیادہ ہے, کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کے. حالانکہ خدا خود کہتا ہے لیس کمثلہ شیء. تو 1 to 1 ملاقات میں ایمان لائے. ہمارے اور خدا کے درمیان تو 90 ظلماتی 90 نورانی حجابات ہیں. 90 ظلماتی حجاب یعنی 90 گناہ کے, شک و شبے کے, تردد کے, خوف کے حجابات ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا شاید ہو سکتا ہے, نہیں, ایف اینڈ بٹس. اور 90 نورانی کہ وہ نورانی وہ نیکی ہم کریں گے تو وہ حجابات ہٹیں گے, یعنی 180 حجابات. تو ائمہ اور ان کے درمیان تو حجابات تھے ہی نہیں. پھر 7واں بیعت حسن, امام حسن نے جب بیعت لی, یہ نابل المودہ میں ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم اطرت رسول ہیں جو کہ ان کے نزدیک ترین افراد ہیں, ہم ہی رسول کے طیب و طاہر اہل بیت ہیں, ہم 2 گراں قدر چیزوں میں سے ایک ہیں جس کے بارے میں ہمارے بعد ہمارے جد محترم نے امت کے درمیان جانشینی کا اعلان کیا تھا. ہم خدا کی کتاب ثانی ہیں جس میں تمام چیزوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے. ہم باطل کسی بھی راستے سے کہ ان میں نفوذ نہیں کر سکتا. یہ وہ مقام وہ موارد ہیں. اب آئیے اس حدیث کے پیغامات کی طرف کہ اس حدیث میں کیا کیا پیغامات چھپے ہوئے ہیں. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. سب سے پہلا پیغام تو رحلت رسول. جب رسول نے یہ کہا کہ میں اپنے پیچھے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, یعنی میں جا رہا ہوں, اس دنیا سے کوچ کر رہا ہوں, اب تیار ہو جاؤ. جب آدمی کوچ کرتا ہے تو کوئی ایسی بات کہتا ہے
کہ جو اس کے نزدیک سب سے اہم ہوتی ہے. کبھی مرنے والا کوئی غیر اہم چھوٹی یا جزئی غیر اہم بات نہیں کہتا. تو جب بھی کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو اہم ترین ایک عام آدمی بھی کہتا ہے. تو رسول اللہ نے کہا میں جا رہا ہوں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ جانے سے پہلے اپنے قلعہ اسلام کو، اسلام کے محل کو بغیر محافظ کے چھوڑ کے چلے جائیں. ایک آدمی جو ہے مثلاً ہم باہر جائے اور وہ کما کے جو ہے وہ رقم یہاں بھیجے اور یہ نہ بتلائے کہ میں یہ رقم کس کو بھیج رہا ہوں، بس یہ کہتے ہیں میں پاکستان بھیج رہا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بتلانا پڑے گا کہ بھئی فلاں شخص ہے جو اس رقم کو بطور امانت رکھ سکتا ہے اور میری مرضی خواہش کے مطابق خرچ کر سکتا ہے، اس کے پاس بھیج رہا ہوں. تو رسول اللہ یعنی جو اسلام یہ بتلائے کہ ناخن کس دن کاٹنے، یعنی ایک سمپل سی بات ہے، جب بڑھ جائیں کاٹ لینا، کس دن کاٹنا ہے. اچھا یہ بھی ہے کس انگلی سے شروع کرنا ہے، یہ تک درج ہے. یعنی کوئی کہے تو کہے گا یار یہ تو بالکل ٹرائیول ہے، چھوٹی موٹی چیزیں، اتنا بڑا مذہب میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے کی کیا ضرورت. بیت الخلاء میں کون سا قدم داخل کرنا ہے؟ جب بیت الخلاء جاتے ہیں تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اتنے بعض اوقات جلدی میں ہوتے ہیں کہ کس ہاتھ سے دروازہ کھولنا ہے، کون سا قدم. یہ جو مطلب بیت الخلاء میں بیٹھنے کا انداز، کھانا کھانا ہے تو کس طرح کھانا ہے، کھانا کون پہلے شروع کرے گا اور کیا چیز لینی ہے، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے، مطلب اتنی چیزیں بیان کی ہیں. تو رسول یہ نہ بتائیں کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، جو کہ تمام باتیں بتانے کا اہل ہو. تو ایک ایک چیز بتانے سے بہتر یہ نہیں کہ میں کہہ دوں گا باقی باتیں آپ ان سے پوچھ لیے گا. اسکولوں میں بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹیچر کو جانا پڑ جائے تو آپ وہ کوئی بیسٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کہتے ہیں بیٹا آپ آ جاؤ، کوئی چیز ہو آپ ان سے پوچھ لینا، یا میں نہیں ہوں تو فلاں اسٹوڈنٹ سے پوچھے، جو عموماً پوزیشن لاتا ہے یا ٹاپ کرتا ہے. اکثر استاد مثال بھی دیتا ہے، بیٹا دیکھو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، بیٹا آپ کے پاس کیسے ٹائم ہے آپ بتائیں، آپ کیسے پڑھ لیتے ہیں. جو فرسٹ آتا ہے اسٹوڈنٹ، جو بہترین اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں نا استاد بیٹا آپ بتاؤ آپ کیسے آ گئے، بس آپ نے کیسے ٹائم نکال لیا. پھر استاد بار بار مثال دیتا ہے کہ دیکھو بیٹا اس طرح پڑھو، جیسے یہ پڑھ رہا ہے، جو فرسٹ آتا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے بیٹا اس طرح پڑھو. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ لیو لائک علی ڈائی لائک حسین. لوگ کہتے ہیں نا آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ لیو لائک رسول. تو ٹیچر کوئی کہے گا بیٹا میری طرح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. بھائی استاد آپ استاد ہیں، آپ پاس شدہ ہیں، پاسڈ ہیں، آپ ہمارے میں سے کسی کی مثال دیں نا جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ہو کہ بھئی اس طرح میدان میں اس طرح لڑو، میدان یا مسجد میں اس طرح عبادت کرو. تو رسول بار بار یہی کہتے تھے تو اس طرح کرو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول چھوٹی چھوٹی باتیں تو بتائیں لیکن اپنے پیچھے کیا خلیفہ ہوں گے. اور اچھا لوگ کہتے تھے کہ اب لوگوں کی ثوابدید پر چھوڑ دیا، اتنا بڑا رسک اب لوگوں کی ثوابدید پہ چھوڑ دیں. اچھا رسول اللہ نے کبھی کوئی لشکر کسی سپہ سالار کے بغیر بھیجا ہے؟ کوئی سپہ سالار نہ ہو اور کہا بھائی تم سب جا کے لڑو. کون ہے سپہ سالار؟ بس کوئی نہیں ہے، یا تم نے خود بنا لینا. اتنا مطلب یہ تو ایک چھوٹی بات ہوئی نا، بجائے اس کے کہ رسول دنیا سے جا رہے ہیں، پوری امت مسلمہ کو لشکر چھوڑ پوری امت مسلمہ، بلکہ لشکر بھی چھوڑیے، مدینے میں کسی کو مسئول بنا کے جاتے تھے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں، تم مدینے شہر میں رہنا اور حفاظت کرنا. یعنی جنگ کا میدان وہاں تو سپہ سالار معین مشخص ہوگا امیر، جہاں جنگ نہیں ہو رہی وہاں پہ بھی ایک معین ہوگا. جبھی ایک دفعہ جب علی کو چھوڑ کے گئے تو لوگ تانے دینے لگے کہ علی تم کو رسول اس قابل نہیں سمجھتے، سپہ سالار تو چھوڑ، تم کو تو فوجی نہیں سمجھتے، سپاہی نہیں سمجھتے، تم میں وہ شجاعت نہیں کہ جو تم جو ہے وہ. اچھا علی چاہتے تو گنوا سکتے تھے بدر میں، احد میں، خندق میں کون تھا شجاعت کے مظاہرے کرنے والا. رسول اللہ کے سامنے آنکھوں میں آنسو لیے گئے کہ رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں. تو رسول نے کیا کہا تھا، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. جنگ میں نہ جانے پر اتنا بڑا تمغہ، تو جنگ میں علی چلے جاتے تو کیا تمغہ ملتا. تو بہرحال تو رحلت رسول اور اس کے ساتھ ایک اہم ذمہ داری، وصیت، مشورہ اور اپنا جو ہے نصیحت آخری کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا. نمبر 2، یہ جو حدیث ثقلین ہے رہنمائی کے حوالے سے ہے، چنانچہ یہ حدیث خلیفہ رسول کو معین کر رہی ہے. نمبر 2 مقصد
احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے زید بن ثابت سے کہ رسول نے فرمایا در حقیقت میں نے تمہارے درمیان 2 خلیفہ خدا کی کتاب اور میری اطرت چھوڑ دیے ہیں. یہاں پہ خلافت جانشینی کے معنی میں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب ایک خلیفہ چھوڑیں گے تو رسول کے مشابہ ہوگا، جب 2 خلیفہ چھوڑیں گے تو وہ دونوں رسول کے مشابہ ہوں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خلیفہ اپنے پہلے نبی یا حاکم سے متضاد بات کرے، ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 1، اگر 2 خلیفہ ہوں گے تو دونوں دے شوڈ بی آن دا سیم پیج، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، دونوں ہم آہنگ ہوں گے. تو قرآن بھی خلیفہ ہے اور اہل بیت بھی خلیفہ ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک اہم بات پوائنٹ عرض کر دیں کہ جب حدیثیں اس لیول کی رسول اللہ نے، اب خیر مثال دینا عجیب سا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب میچ کے آخری اوورز ہوتے ہیں تو بیٹسمین دھواں دھار چھکے چوکے لڑا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی پوری جان لگا دیتا ہے کہ مجھے میچ جیتنا ہے. تو یوں سمجھ لیجیے رسول اللہ نے آخری دنوں میں اپنی پوری جان لگا دی، مزید احکامات نہیں بتائے. سارا فوکس اس کے بعد تھا کہ میرے بعد کیا ہوگا، میرے بعد کیا کرنا ہے، میرے بعد کون ہوگا، میرا متبادل کون ہے، جانشین، خلیفہ، مختلف الفاظوں سے. جس کو مولا پہ اعتراض اس کو جانشین کہہ دیا، جس کو جانشین پہ اعتراض اس کو امام کہہ دیا، جس کو امام پہ اعتراض اس کو خلیفہ. ہر طرح سے مختلف الفاظ استعمال کر کے کہ آپ نے اپنے اینگل سے آپ اس بات کو سمجھ لیں. تو رسول اللہ نے پورا زور لگا دیا. اچھا، قرآن جو تھا وہ الفاظ کی صورت میں موجود تھا اور اس کا حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لیکن الفاظ کا ذمہ تھا، تعویل کا، تفسیر کا، توضیح کا، تشریح کا، پس منظر کا، شان نزول کا ذمہ نہیں تھا. یا تھا؟ نہیں تھا، الفاظ کا ذمہ تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، انما ولیکم اللہ ورسولہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اب یہ جو آیات ہیں، ان آیات کا مصداق کون ہے؟ قرآن تو نہیں بتائے گا، کوئی شخص بتائے گا نا. تو وہ کون ہوگا؟ وہ اہل بیت ہوں گے. تو دونوں ہم آہنگ ہوں گے، دونوں میں کمپلیٹ کمپیٹیبلٹی، موافقت ہوگی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کا ذمہ تو تھا، حدیث کا ذمہ نہیں تھا. چنانچہ حدیث لکھنے پر پابندی لگا دی گئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث پہ پابندی کب تک لگی رہی؟ 1 سال، 10 سال، 20 سال نہیں، 100 سال. 100 سال. عمر بن عبدالعزیز جب آئے تو کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے سب سے معتبر، عادل، لیکن ہمارے نزدیک پھر بھی خلافت تو امام کا حق تھا لیکن پھر بھی بہتر، انہوں نے حدیث پر سے یہ بین، یہ پابندی اٹھائی کہ نہیں بھائی، 100 سال میں تو ایک جنریشن مر جاتی ہے، دوسری نسل پروان چڑھتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، مجھے ایک بات 1 سال تک یاد رہے گی، 2 سال تک، 20 سال تک میں کب تک یاد رکھوں گا؟ لکھ میں سکتا نہیں تو کچھ نہ کچھ تو بھول جاؤں گا نا. پھر بنو امیہ کے ظلم و ستم، اس سے تو ظاہر سی بات ہے آدمی لاشعوری طور پہ بھی بھول جائے گا. ہم بھی بہت سے نام زبان پہ لانے سے احتیاط کرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا ذخیرہ ڈیلیٹ ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، 100 سال میں پھر لوگوں نے لکھی. کس نے لکھی؟ امام بخاری نے. کس نے لکھی؟ امام مالک نے. کس نے لکھی؟ امام احمد بن حنبل نے. عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز نے لکھوائی. لیکن اس میں ہمارے اہل بیت پھر بھی نہیں تھے. جس زمانے میں امام ابو حنیفہ تھے، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، اس زمانے میں ہمارے امام بھی، چھٹے امام، ساتویں امام موجود تھے. ان سے کتابیں نہیں لکھی. مولانا اسحاق سے کسی نے پوچھا کہ امام بخاری نے خوارج سے حدیثیں لی ہیں، امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں سے حدیث لی، امام جعفر سے نہیں لی. تو یہ اہل سنت کے عالم، ان کا ریکارڈ بیان پہ موجود ہے کہ جان سب کو عزیز ہوتی ہے. کہ امام جعفر کا، اہل بیت کا نام لانا اس بات کی دلیل کہ زندان یا جسے کہتے ہیں سولی 100 سال تک. اب آپ اندازہ لگا لیں جب لکھنے بیٹھے ہوں گے تو کوئی ریکارڈنگ تو ہے نہیں واٹس ایپ کی طرح، انٹرنیٹ کی طرح کہ آپ سن کے ٹیلی کر لیں یا فوراً کسی کو بلا لیں، ایک بصرہ میں، ایک کوفہ میں، ایک خراسان میں. 100 سال کے بعد لکھی گئی. تو یہ ذخیرہ جیسے بھی پہنچا لڑکتا پڑکتا کتنا ضعیف ہوگا.
صحیح بخاری صحیح مسلم لکھنے کے بعد بھی جب مستدرک الحاکم لکھنے کی ضرورت پیش آ گئی کہ میں نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم کے معیار پہ پورا اترتی ہیں، لیکن انہوں نے نہیں لکھی کسی وجہ سے۔ دوسری طرف اب بہت اہم بات آیت اللہ بروجردی نے اس پہ تفصیلی ڈسکس کیا ہے، بہت اہم بات سنیے گا۔ رسول کا اندازہ ہو گیا کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ میں جس کو جانشین بنانا چاہ رہا ہوں، خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں، ولایت دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس کو قبول کرے، جب قلم و کرتاس لانے کو دینے کو تیار نہیں، لکھوانے کو جو ہے میں کہہ رہا ہوں اور لکھنے کو تیار نہیں، تو مجھے چاہیے کسی کو یہ لکھوا دوں، اپنے طور پہ لکھوا دوں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی کسی کو لکھوا دیتے بعد میں، جی لکھوایا ہے، ہمارے ہاں یہ بات حدیث میں موجود ہے۔ کس کو لکھوایا ہے؟ علی کو لکھوایا ہے، جو اس قابل تھا، اس لیے نہیں کہ وہ جانشین تھا، اس لیے کہ وہ اس قابل تھا۔ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے رسول اللہ نے اپنی شہادت سے پہلے مولا علی کو کئی مرتبہ بلایا، جب بھی بلایا اپنے اوپر علی کے اوپر چادر ڈال دی، علی اور رسول چادر ڈال دی، گفتگو کی، باہر گئے، لوگوں نے پوچھا خیریت تو ہے، کیا بات ہوئی؟ تو علی نے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے علم کے 1000 باب دیے، ہر باب میں سے 1000 باب نکلتے ہیں، 1000 اب میں جو آپ کو بات بتاؤں گا آپ اس سے بھی زیادہ بلند آواز سے درود پڑھیں گے۔ 1000 ضرب 1000 کتنے ہوئے؟ ملین، عربی میں ہم کہتے ہیں ملین، ملین۔ وکیپیڈیا پہ چلی جائیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ علم کی برانچز کریں آپ، سائنس کریں، پھر فلسفی کریں، پھر سائنس میں انجینئرنگ کریں، میتھمیٹکس کریں، معاشیات، عمرانیات، پولیٹیکل سائنس، یہ بنتی ہیں 1 ملین برانچز۔ تو تمام علم علی کو دیا 1 ملین جس کی برانچز تھی، اور پھر جو ہے وہ علی نے اس علم کو محفوظ کیا۔ فقط تو علی کو ڈکٹیٹ کروائی کتاب، جس میں دیت سے لے کے میراث، میراث سے لے کے ولایت، امامت، تمام عقائد، فروع دین، اصول دین سب موجود تھے۔ اس کتاب کو ہم کہتے ہیں علم جفر یا کتاب جفر۔ یہ کتاب علی رسول اللہ کے زمانے میں ان کی زندگی میں مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوا۔ پھر یہ کتاب امام علی سے امام حسن، امام حسن سے امام حسین، اور پھر دیگر امام، اور اب یہ کتاب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے پاس موجود ہے۔ اب ہم جتنی بھی احادیث اماموں سے سنتے ہیں، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں بھائی امام جعفر کی حدیث، امام باقر کی حدیث، امام حسین کی حدیث، بھائی رسول اللہ کی کوئی حدیث تو سنائیں۔ تو ہم کہتے ہیں تمام حدیثیں کتاب جفر سے ہیں، اور کتاب جفر جو ہے رسول اللہ نے علی کو ڈکٹیٹ کروائی۔ تو وہ کہیں گے بھائی کسی اور کو نہیں ڈکٹیٹ کروائی؟ کہنے کہا تو تھا کہ مجھے قلم قرطاس لا دو، میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھ جاؤں کہ تم گمراہ نہ ہو۔ تو لوگوں نے جب وہ نہیں لا کے دیا تو پھر اور کیا لکھواتے ہیں؟ بہرحال نمبر 3 پیغام، تیسرا پیغام، دونوں ضروری ہیں، صرف قرآن نہیں، قرآن کے ساتھ اہل بیت بھی ضروری ہیں۔ اچھا، دونوں کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں قرآن جو ہے وہ ظواہر پر بات کرتا ہے، اور ظواہر پہ آپ نہیں سمجھ سکتے خدا کیا کہہ رہا ہے۔ مطلب خدا نے کہا خدا کا ہاتھ، تو کیا خدا کا ہاتھ ہو گیا؟ آیت ہے کہ جو لوگ دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے اٹھائے جائیں گے، تو بھائی جو بیچارہ نابینا ہے وہ تو رونے بیٹھ جائے گا۔ تو تعویل کریں گے نا، تعویلات، تو اس کے باطن، اس کی تفسیر، اس کی تعویلات کون بتائے گا؟ بتانے والا بتائے گا جو سمجھتا ہے کس آیت کو کس موقع پہ۔ اچھا، قرآن میں تو بہت ساری آیات ہیں ناسخ و منسوخ کے اعتبار سے، کہ جب رسول اللہ سے نجوہ سرگوشی کرو تو صدقہ دے کے جاؤ، تو علی نے صدقہ دیا اور پھر وہ گئے، تو باقی لوگوں نے کہا بھی ہم استطاعت نہیں رکھتے، تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن یہ آیت ابھی بھی موجود ہے۔ اب ایک عام پڑھنے والا تو کہہ دے گا کہ نبی نہ تو رسول موجود ہیں اور نہ میرے پاس استطاعت ہے، تو اس کو بتایا جائے گا بھائی یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، تو کون بتائے گا؟
مفسر بتائے گا، مفسر کہاں سے یہ علم لے گا؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم کو نہیں معلوم۔ تو قرآن ظواہر پہ دلالت کرتا ہے اور اہل بیت اس کے باطن پر، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ یہ کہتے ہیں بھائی والکاظمین الغیظ، اور غصے کو ضبط کرنے والے، ماشاءاللہ میں تو غصے کو ضبط کرتا ہوں۔ جب وہ واقعہ پڑھے گا، امام سجاد کی کنیز آئی، شوربے کا گرم گرم پیالہ ان کے کپڑوں پہ گر گیا، اور کنیز نے یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، تو کس طرح انہوں نے اپنے غصے کو ضبط کیا۔ یہ ہے غصے کا ضبط کرنا، یہ ہے تفسیر اصل۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عملی تفسیر، عمل کر کے دکھانا۔ ہم تو یہ صاف کہتے ہیں کہ بھائی کتابی باتیں ہیں، اکثر ہم کہتے ہیں بھائی کتابی باتیں ہیں، عملی دنیا میں اس کا کوئی کام نہیں، کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا، تو ہم کہیں گے یہ ائمہ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ جب بھی ہم کہتے ہیں قرآن کی جو کتاب ہے وہ قرآن صامت ہے اور اہل بیت قرآن ناطق ہے۔ جب خوارج کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے کہ لا حکم الا اللہ، اللہ کا حکم چلے گا، کسی اور کا حکم نہیں، یعنی تمہارا حکم نہیں، تو مولا یہی کہا کرتے تھے نا کہ بھی اللہ کے حکم کو، اللہ کی کتاب کو کوئی شخص پڑھ کے تو بتائے گا نا، ایسے آپ کیسے پہنچ جائیں گے۔ نمبر 4، لفظ ثقلین، یہ اتنی 2 اہم اور بھاری چیزیں ہیں کہ ان کو ثقلین کہا گیا ہے، اور صرف یہی نہیں، ان پر عمل کرنا بھی واقعی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے ثقلین کہا گیا۔ نمبر 5، اطرت۔ اطرت سے کیا مراد؟ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اطرت سے مراد رسول اللہ کے نزدیکی افراد۔ ابن الحدید نے کہا کہ رسول اللہ نے زیر قصہ، حدیث قصہ ہم پڑھتے ہیں نا، زیر قصہ 5 افراد کو جمع کر کے بتا دیا، ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد ابن مغازلی شافعی نے آیت تطہیر کے بارے میں، جو کہ حدیث قصہ کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، کہ ان 5 افراد رسول، علی، فاطمہ، حسن و حسین کے بارے میں نازل ہوئی، سب سنی علماء، ابن کثیر، ابن الحدید معتزلی، ابن مغازلی شافعی، علامہ ذہبی مستدرک الحاکم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے آیت تطہیر سے متعلق فرمایا، بلکہ ام سلمہ نے آیت تطہیر سے متعلق فرمایا، آیت تطہیر میرے گھر میں نازل ہوئی، رسول اللہ نے علی، فاطمہ، حسن حسین کو جمع کر کے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ام سلمہ نے عرض کیا کیا میں اس میں آ جاؤں؟ تو رسول اللہ نے کیا کہا کہ تم خیر پر ہو لیکن تم اس میں نہیں آ سکتی۔ ایک خائن مترجم نے کیا اس کا ترجمہ کیا؟ رسول اللہ نے ام سلمہ سے کہا کہ تم تو ہو ہی اہل بیت میں سے، تو تم نہ آؤ، فی الحال ان 5 کو آنے دو۔ یعنی یہ کوئی ٹرن چل رہی ہے، پہلے تمہاری ٹرن تھی، اب اس کی ٹرن ہے، پہلے آیت تطہیر کے نازل ہو چکی تھی جس میں ام سلمہ اور باقی لوگ شامل تھے، اب اس دفعہ جو ہے بس تمہارا حصہ ہو گیا، تمہاری باری ہو گئی، تم نے بچوں کو ہم کہتے ہیں نا تم نے جو یہ کھا لیا، اب یہ تمہارا چھوٹا بھائی کھائے گا۔ تو کیا آیت تطہیر کے اس سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی جس میں ام سلمہ موجود تھی، اور رسول اللہ نے کہا کہ تم تو ہو ہی خیر پر۔ نعوذ باللہ یہ نہیں تھا خیر کہ ان کے سرٹیفکیٹ کا انتظار تھا، اب سرٹیفکیٹ آ گیا ہے ان کا، اب یہ جو ہے یہ بھی اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ نہیں، رسول نے کہا تھا کہ تم خیر پر ہو مگر اس میں نہیں آ سکتی۔ نمبر 6، اللہ کی رسی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30۔ ابقات الانوار میں شیخ سلیمان قندوزی جو سنی عالم دین ہیں، ان کے ریفرنس سے ایک حدیث ہے امام جعفر کی، کہا کہ ہم مصداق حبل اللہ ہیں، ہم اللہ کی رسی ہیں۔ اسی کتاب میں اصحاب رسول سے متعلق ہے، وہ رسول کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک بدو داخل ہوا، بدو اعرابی، اس نے کہا رسول اللہ ہم نے سنا ہے آپ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یعنی قرآن کی آیت، تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ پیغمبر نے اپنے دست مبارک علی کے دست مبارک میں رکھا اور فرمایا اس سے تمسک کرو، یہ خدا کی رسی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا قرآن، چلے فرض کر لیں قرآن ہی ہو، تو جب اہل بیت قرآن کے برابر ہو گئے، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں سے متمسک رہو، تو اگر قرآن اللہ کی رسی ہے تو اہل بیت بھی اللہ کی رسی ہے۔ ابن الحدید نے اپنی کتاب نہج البلاغہ کی شرح میں لکھا ہے، 20 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، کہ ایک اہل بیت، ایک خدا، ایک خدا کی کتاب، یہ دونوں آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی کی مانند ہے اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کر لیں۔ نمبر 7، یہ ذہن میں رہے تا قیامت حوض کوثر تک
کی جو ہے دلیل ہے، ثبوت ہے، حوض کوثر تک جدا نہیں ہوں گے۔ اچھا جدا کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے؟ نہیں، اہل بیت کے مراتب، منازل، مقام الگ ہوگا، بالکل سب سے اوپر والی جنت میں اور باقی لوگ اس سے نیچے والی جنت میں، اور ان کے دشمن دوزخ میں۔ اس جدا کا مطلب یہ ہے، جدا مطلب یہ نہیں کہ قیامت تک تو اس کے ساتھ رہیں گے اور پھر مخالف نہیں۔ اچھا پھر یہ بھی کہا رسول نے ان کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور زمین ان سے خالی نہ ہوگی، اور اگر زمین ان کے وجود پاک سے خالی ہو جائے تو زمین میں بسنے والے، زمین اپنے بسنے والوں سمیت تباہ ہو جائے۔ احمد بن حنبل اپنی اسناد سے فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا اہل آسمان کے لیے آسمان کے ستارے امان کا سبب ہیں، جب وہ نابود ہو جائیں گے تو اہل آسمان ختم ہو جائیں گے، اور میرے اہل بیت امت کے لیے سبب امان ہیں، جب یہ نہ رہیں گے تو اہل زمین کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ابن حجر نے سوائق محرقہ میں کہا یہ افراد صبح قیامت تک اس کے حقدار ہیں جس کا قرآن حقدار ہے، اور یہ اہل زمین کے لیے سبب امان ہے۔ نمبر 8 مقام عصمت، جب کہہ دیا گیا دونوں برابر ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ خدا کا کلام ہے تو بغیر کسی نقص، کمی، کوتاہی کے ہوگا، باعصمت ہوگا، بس اہل بیت بھی قرآن کی طرح باعصمت ہیں، جس طرح قرآن میں کوئی غلطی نہیں، اسی طرح امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے کسی قول کو قرآن کے منافی پاؤ تو دیوار پہ دے مارنا۔ اور ان کے استاد کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے استاد امام جعفر، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے کسی قول کو قرآن کے منافی پاؤ تو اس قول کو دیوار پہ دے مارنا، اور یہ سمجھ لینا میں نے کہا ہی نہیں، کسی نے یہ بات مجھ سے منسوب کی ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، میں غلطی کر سکتا ہوں، اور امام جعفر کہہ رہے ہیں نہیں، یہ تکبر نہیں، یہ حقیقت ہے کہ میں غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اگر میرا قول قرآن کے منافی ہے تو سمجھ لو کسی نے میرے سے منسوب کر دیا ہے۔ نمبر 9 مساویہ قرآن، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 80، جو رسول کی اطاعت کرے گا اللہ کی اطاعت کرے گا۔ چنانچہ خلیفہ رسول ہونے کے ناطے اہل بیت کی اطاعت رسول کی یا خدا کی اطاعت ہے۔ نمبر 10 امامت بلا فضل، بلا فضل، اگر کوئی اور آپ کے بعد خلیفہ ولی امام ہوتا رہبر تو رسول اس کو بھی بلاتے اور تینوں چاروں کو پانچوں کو کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، ولی ہوں گے۔ علی کو بلایا اور علی کے بعد باقی ان کے 11 جانشین ہوں گے۔ آخری بات اشکال حدیث میں صرف 2 منٹ کہ بعض جگہوں پہ حدیث ثقلین میں کتاب اللہ و عطرتی کی جگہ کتاب اللہ و سنتی یا کتاب اللہ و صحابی لکھ دیا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ عقلاً درست نہیں۔ کس طرح درست نہیں؟ کہ جس طرح کہا جاتا ہے الصحاب کلہم عدول، کہ تمام صحابہ عدل پر ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے الصحابہ کالنجوم، صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی کی بھی پیروی کرو فلاح پاؤ گے، یہ ہمارے نزدیک من گھڑت حدیث ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے رسول کے زمانے میں رسول نے گناہ کرنے پہ، جرم کرنے پہ سزائیں دی، زنا کرنے پہ، قتل کرنے پہ، چوری کرنے پہ، تو وہ کن لوگوں کو دی وہ سزائیں؟ یہود و نصارہ کو، مشرکین و کفار کو، مسلمانوں کو۔ تو یہ حدیث کس طرح اس میں فٹ ہو سکتی ہے کہ صحابہ باعصمت ہیں؟ انسان ہونے کے ناطے ہر کوئی غلطی کر سکتا ہے، وہ بعد میں غلطی معاف ہو جائے، خدا معاف کر دے، وہ الگ بات ہے۔ پھر رسول کے بعد جب علی خلیفہ بنے تو جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان میں لوگ ایک دوسرے کے مقابل آئے، تو ایک حق پر ہوگا نا، ایک انصاف سے انحراف کرے گا۔ تو یہاں پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے آپ کہیں گے کہ تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اطاعت کرو فلاح پاؤ گے؟ تو علی کے مخالف میں جو آیا وہ غلط ہے، تو اس کی اطاعت کر کے ہم کیسے فلاح پائیں گے؟ پھر نمبر 3 خلفاء کے دور میں کئی فیصلے غلط ہوئے، علی کو پتہ چلا، علی نے اس فیصلے کو کریکٹ کیا اور خلفاء کو کہنا پڑا۔ پہلے خلیفہ نے کہا خدا مجھے وہ دن نہ دکھلائے کہ جب میں کسی مسئلے سے 2-4 ہوں، مشکل سے 2-4 ہوں، علی موجود نہ ہوں۔ خلیفہ دویم کو کہنا پڑا لولا علی لہلک عمر۔ خلیفہ سویم کو وقت آخر علی کے گھر مروان بن حکم کو بھیجنا پڑا بار بار کہ مجھے بتائیں اس مشکل سے کیسے نکلوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عدالت سے انحراف ہوتا تھا لیکن علی موجود ہوتے تھے اس عدالت کو انصاف میں تبدیل کرنے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ نے جب یہ کہا کہ میرے بعد میرے جانشین ہیں، ان کی اطاعت
رسول کی اطاعت مانی جائے گی، اور پہلے کی بھی اطاعت، بعد کے لوگوں کی بھی اطاعت، اور آخری امام کی بھی اطاعت۔ رسول کی زبان میں اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حدیث ثقلین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اعلان غدیر، جشن غدیر کو دنیا کے ہر میدان میں منانے کی توفیق عطا فرما۔ تعلیمات اہل بیت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کو رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما۔ جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما۔ جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ دنیا میں مسلمان جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔